ٹائم آدھا گھنٹہ 10 منٹ ستوتے نہیں مانتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے تابع نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس فاصلے کے باوجود اللہ کے نام پر یہ روبرو ہونا نصیب ہوا. بے شک یہ روبرو ہونا اس جدت کے ذریعے سے ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ جمع ہوئے، مجھے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرا آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. چونکہ بے شمار مصروفیات چل رہی ہیں، مختلف جگہ پر پروگرامز کا انعقاد ہے اور بیانات ایک تسلسل سے چل رہے ہیں، وہ سارے کے ساتھ اور بے شمار مصروفیات ہیں جن میں سے گزرنا ہوتا ہے. تو میں نے چاہا اور کوشش کی کہ میں آپ کو اپنے کسی پروگرام کے ساتھ ضرور بیان میں شامل کروں. اب جب یہاں بیانات کی بات آتی ہے تو ساتھ حالات حاضرہ جو ہیں یہ بھی موضوع میں داخل ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ پہلے ہی بے شمار تلخیاں ہیں کہ کہیں میرے کسی بیان سے کوئی ایسی تلخی جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہو. حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات جو دنیا میں نہ صرف جہاں میں بات کر رہا ہوں وہاں وہ بات اعتدال کی حامل ہو، بلکہ پوری دنیا میں اس کا اعتدال ہو. اور اس سے مراد تربیت ہے، ایک معاشرے کی تربیت ہے. تو اللہ کریم آسانیاں فرمائیں، بہتری فرمائیں. اب آپ جب جمع ہوئے، یہ گفتگو کا پہلو آیا، تو یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جمع ہونا ماہ مبارک ربیع الاول میں ہے. یہ مبارک ساعتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ مبارک ہے، اور اسی موضوع سے میں جو مختلف پروگرامز ہیں ان میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے بھی سنا ہوگا، اور چونکہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ لائیو بیانات چل رہے ہوتے ہیں. تو جو آنے والا پروگرام ہے یعنی اس اتوار کو، اس میں بھی یہی گزارشات ہوں گی، اسی حوالے سے ہوں گی. تو اللہ کی شان، میں نے جہاں سے قرآن کریم کھولا ہے، اور یہ قرآن کریم میں نے کوئی دیکھ کے یا صفحہ سمجھ کر نہیں کھولا، ویسے کھولا، اور جہاں سے کھولا ہے وہاں بھی جو آیا کریم آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تو اس حوالے سے بھی چند گزارشات پیش کروں گا. اور جو بنیادی نقطہ ہمارا مل بیٹھنے کا ہے، جو میرا آپ کا رشتہ ہے، جس مبارک نام پر رشتہ ہے، ہمارا بنیادی موضوع وہ ہے. اور اسی کی نسبت وہ کیفیت اور حال نصیب ہوتا ہے کہ ایک امتی کا رشتہ کیا ہے، اس رشتے کی نزاکت کیا ہے، دربار رسالت کے آداب کیا ہیں، اور خدا نخواستہ کمی بیشی واقع ہو تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا. اور یہ وہ سارے پہلو ہیں جو اس نسبت سے جو سنا ہوا ہے اس سننے کی حقیقت ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کیا، یہ اس سے متصل آیات کریمہ نساء کی یہ آیہ کریمہ کا آخری حصہ ہے. تو اس میں جو متصل آیات کریمہ، اس میں جو شان نزول ہے، یہ سارا وراثت کے حوالے سے ہے. لیکن وراثت میں بھی جو اللہ کریم حکم عطا فرما رہے ہیں اس کی تعمیل. فرما وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، جو شخص جو بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ کریم اس کو بہشتوں میں داخل کریں گے۔ یدخل جنات، پھر فرمایا جس کے تابع نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ انعام ہے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولادت باسعادت اللہ کریم کا احسان ہے تمام مخلوق پر۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بڑی واضح ارشادات ملتے ہیں کہ یہی پہلو ہے جہاں سے مخلوق کو رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے امام الانبیاء پیدا فرمایا، خاتم النبیین ہیں آپ، اور یہ احسان کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اب جس رشتے کی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ جس رشتے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، آپ غور فرمائیں، اس رشتے میں بھی جہاں اللہ اللہ کی جا رہی ہے تو نسبت برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب ہم اپنے معمولات زندگی میں آتے ہیں، روزمرہ کے معمولات میں جاتے ہیں، تو ساری چیزوں میں ایک حصہ جو اللہ کریم نے انسان کو خصوصی اس مخلوقات میں عطا فرمایا ہے، وہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے، کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، چونکہ کوئی عمل ہے یا کوئی عمل کرنے جا رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے نا اطاعت کا، کہ عمل ویسے کیا جائے جیسے حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی صورت سے ہمیں تربیت عطا فرمائی۔ اب اجماع ہے جو ہم تک پہنچا رہا ہے، جیسے یہ آیات وراثت ہے مال و دولت کی، اور ایک حصہ اور انداز تقسیم کا رب کائنات بیان فرما رہے ہیں، اسی طرح جو دینی حصہ ہے وہ بطور توارث ہمیں مل رہا ہے، اور اللہ کے مقرب لوگ ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، اللہ کریم نے انہیں علم ظاہر سے نوازا، علم باطنی عطا فرمائے، ایک تسلسل ہے اور یہی سلسلہ ہے، اور یہ خصوصیت کہ سلاسل تصوف میں کیفیات جو ہیں وہ مسلسل سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی ہمیں بھی نصیب ہو رہی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ جو بیٹھنا ہے، جمع ہونا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں بات اللہ کی ہو، یہاں بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، دین کی ہو، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور خالص اس پر عمل ہونے کی، جو عمل پیرا ہونے کی کوشش ہے اور صحیح ہے وہ جاری رہے۔ تو بنیاد جو اطاعت کی ہے، معزز ناظرین کرام، کہ عمل ہو رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے ایسا عمل ہو جیسا حکم دیا گیا ہے۔ اب انسانی زندگی جہاں اللہ کریم نے اسے فیصلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ چن سکتا ہے کس راہ کا مسافر ہونا چاہتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ زندگی ایک ایسا عمل ہے جو چل رہا ہے، رک نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بزرگ فوت ہوتے ہیں، کم عمر بچے فوت ہو جاتے ہیں، ایک زندگی ہے، ایک دائرہ ہے، چل رہا ہے۔ ہم خود اپنے بچپن سے جہاں سے یادداشت ہے وہاں سے لے کر یہاں تک آئیں تو ایک مسلسل عمل ہے جو چل رہا ہے، اور ہم اس میں چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہ کے چل رہے ہیں، یہ چلنا جو ہے یہ اس مسافر کی پر پابند ہے، وہ چلے گا، کوئی بھی نہیں رکے گا۔ زندگی ہر ایک جگہ پر ایک مسلسل عمل ہے اور چل رہا ہے۔ اب جہاں فیصلے کی بات آتی ہے، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حصہ ہے جو بنیادی حیات کی ضرورت ہے، اور وہ جو بنیادی حیات کی ضرورت ہے، جیسے ایک چونٹی ہے، جیسے ایک جانور ہے، جیسے ایک پرندہ ہے، جیسے ایک زیر آب بسنے والی مخلوق ہے، اسے پیدائشی طور پر اللہ کریم وہ امور جو اس کی حیات کی ضرورت ہیں اس کی استعداد عطا فرماتا ہے۔ وہ قدرتاً بائی نیچر استعداد ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو استعمال، بچاؤ، تحفظ، وہ اپنی ساری معمولات زندگی جو ہے اس کے تحت گزارتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جتنی ایجادات ہیں آج کی، اس سارے کو دیکھ کر یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ اس نے وہ چیزیں ترتیب دیں جو اس کی ضرورت ہیں،
اور اس درجے کے مطابق دی جو اللہ کریم نے اسے استعداد عطا فرمائی۔ لیکن ایک جاندار عمومی کی جب بات آئے گی تو قیامت کے دن وہ اپنے حساب کتاب کے بعد فارغ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اس خصوصی مخلوق جسے اللہ کریم نے قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے، اس کی زندگی عمومی نہیں ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، ایک حیات کا جو عنصر اللہ کے امر سے ہے، یہ بہت خصوصیت کا عمل ہے۔ پھر مقصد حیات عبادت بیان، عبادت ساری مخلوق اللہ کی کر رہی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے تم اسے نہیں سن سکتے یا سمجھ سکتے، ہر ایک اپنے انداز سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اسے اللہ کریم نے پیدا ہی عبادت کے لیے فرمایا، لیکن اسے قوت فیصلہ عطا فرمائی، یہ مکلف ہے کہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کس راہ کا انتخاب کر۔ اب زندگی نے بھی چلنا ہے، گرد و پیش کے اسباب جو اسے صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے بھی بروئے کار لا کر اپنے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، اسباب میں سہولت پیدا کر رہا ہے۔ حالانکہ بنیادی ضروریات تو وہی ہیں، لیکن ذرائع جو ہیں اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ کمال ہے جو اللہ کریم نے اسے پیدائشی طور پر عطا فرمایا، اس میں نکھار آ رہا ہے، تغیر و تبدل رہتا ہے۔ لیکن جب زندگی نے چلنا ہے معزز ناظرین کرام، اور اس کی زندگی یہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی عبدالآباد بات آنی ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی عارضی نہیں ہوں گے۔ جو صدور ہوگا اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے یا اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی عبدالآباد ہوں گے۔ تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اس نے وہ حصے تعلیم فرمائے جو انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کو تربیت دی۔ حکم اللہ کا ہے، تربیت انبیاء علیہ السلام کے در سے نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کی پیغمبر کی اطاعت ہے، یعنی جو کچھ پیغمبر آپ کو عطا فرما رہے ہیں وہ عند اللہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کریم کی اطاعت ہے، اور جو یہ اطاعت اختیار کرے گا اس قوت فیصلہ کے ساتھ، وہ اپنا فیصلہ اللہ کے حکم کے تحت لاتا ہے، خواہشات نفسانی رد کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے انعام ہے کہ ہمیشہ کی جہاں زندگی ہے وہاں بہشت ہوگی، اور ایسی بہشت ہوگی کہ اس کی زندگی میں ہمیشگی کی ہوگی، نہ وہاں اکتاہٹ ہوگی، نہ وہاں کمی ہوگی، نہ وہاں سے کوئی جانا چاہے گا۔ ہر پہلو اس کا ایسا ہے کہ اس میں آسائش آئے گی، آسانی آئے گی، اور ہمیشگی ہے، اور من تحت الانہار، اس کے تابع نہریں ہیں۔ اب اسے جب آپ صرف نہر پر اس بات کا اطلاق کریں گے تو بھی کہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں پانی، چونکہ پانی حیات کا سبب ہے، تو جہاں پانی ہو حیات وہاں ہوتی ہے، تو اہل جنت جہاں چاہیں گے کہ سبزہ ہو یا اس نباتات ہو تو پانی وہاں پہنچے گا۔ اب جب اس بات اور اس پہلو سے دیکھیں کہ نہر یا پانی وہاں جا رہا ہے جہاں اہل جنت اسے چاہ رہا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اہل جنت کی چاہت پر اس کے گرد و پیش کے حالات ہوں گے۔ اگر اسے معنی بعید میں دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کے انعامات میں یہ بھی انعام ہوگا کہ اہل جنت جو چاہ رہا ہوگا گرد و پیش کے حالات اس طرح ہو رہے ہوں گے۔ تو وہ ہمیشگی کا حصہ ہے، لیکن بنیاد یہ جو زندگی جسے میں نے عرض کیا تھوڑے وقت پہلے کہ ایک عمل ہے، مسلسل ہے، چلنا ہے، تو یہی پیدائش اور موت، یہیں غمی اور خوشی، یہیں بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ضعیفی، تو یہ پہلو چلنے ہیں۔ یہ رات آئے گی، یہ دن آئے گا، اس وقت میں گزرنا ہے، یہ اعمال سے گزرنا ہے۔ تو کیا خوب یہ زندگی ہو کہ یہ نکھارنا نصیب ہو اللہ کے حکم سے، اور ہم پر تو احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں کثرت بطور توارث مسلمان ہیں۔ اب یہاں ہم جمع ہیں کہ اللہ کے لیے، اور اس نسبت سے جو سلسلہ عالیہ کی ہے، تو جو اللہ کرائی جا رہی ہے، اور یہ جو کیفیات قلبی ہیں معزز ناظرین کرام، یہ اس ماننے پر یقین محکم پیدا کرتی ہیں۔ کوئی بھی انسانی فطرت ہے عمل ایسا کہ جو مبہم ہو
بندہ مان رہا ہو لیکن پھر اسے اختیار نہیں کرتا، اس کا درجہ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں اسے یقین کی صورت نصیب ہو، اور جتنا یقین بڑھتا جائے اتنا بندہ اس عمل کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو جو تربیت آپ کو لطائف کے حوالے سے دی گئی ہے، مراقبات کے حوالے سے دی گئی ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، کلزم فیضات حضرت مولانا یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ لطائف، مراقبات اور منازل کی بات کرتے ہو، پھر آپ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے۔ اگر اس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے۔ جب یہی راستہ ہے تو اس کے اصول بھی پھر وہی ہوں گے جو اس راستے کے اصول ہیں، میری اور آپ کی مرضی یا خواہشات پر نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کو میں عرض کروں گا کہ اپنے معمولات میں ذکر کو باقاعدگی سے اختیار کرنا جو ہے، اسے لازم کریں، محنت کریں، وہاں یہی بات میرے لیے بھی ہے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری ذکر کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، وہ میں اس سے زیادہ کہ میں کسی کو ذکر کرا رہا ہوں، یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس نسبت سے میرا اپنا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، چونکہ میرا بھی تو ذکر ہو رہا ہے اور مجھے بھی تو وہ باقاعدگی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے، اور جب یہ موضوعات آتی ہیں تو یہ تکالیف میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، صحت و بیماری بھی آتی ہے، گرد و پیش کے ڈر خوف بھی آتے ہیں، لیکن اللہ کریم مالک کل کائنات ہے، وہ حفاظت کے سبب بھی عطا فرماتا ہے، استقامت بھی عطا فرماتا ہے، حفاظت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ بندہ جو انابت ہے وہ تو خالص ہو، یعنی چاہے تو صحیح، یہ جو اطاعت ہے یہ اطاعت خالص ہو، سودے نہ ہو۔ تو کوشش کیا کریں، بیانات سنا کریں جو لطائف کے حوالے سے ہیں، مراقبات کے حوالے سے ہیں۔ مشائخ اعظام نے بڑے بڑے خوبصورت پہلو جو ہیں تحریر میں اجاگر فرمائے ہیں، تقاریر میں اجاگر فرمائے ہیں۔ اب استفادہ تو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور استفادہ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی زندگی میں ایسا ٹائم کریں کہ ہمیں وقت میسر آئے اور ہم وہ پڑھ سکیں، سن سکیں۔ لیکن ایک بنیادی نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تصوف نہ پڑھنے سے آتا ہے، نہ سننے سے آتا ہے، نہ دیکھنے سے آتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے اصول اختیار کرنے پڑتے ہیں، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ اللہ کرنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے۔ اس نسبت سے یہ نسبت نصیب ہو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت ایسی نہیں، چونکہ دین ہے، ظاہر کی بات تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے، اور باطن کی بات ہو تو بھی در اقدس تک پہنچاتی ہے۔ دین کا اختیار کرنا وقتی اور لمحاتی نہیں ہے، یہ ماننا عارضی نہیں ہے۔ اس ماننے کی کیفیت یہ ہو کہ یہ مانا جائے، اس ماننے کو صدقے دل سے مانا جائے، سمجھا سیکھا جائے، جہاں جہاں جو ضرورت ہے سیکھی جائے، بار بار سیکھی جائے، اور اس حکم کے مطابق عمل پیرا ہوا جائے، پھر اس پر قائم ہوا جائے، اللہ سے توفیق مانگی جائے کہ اس پر قائم رہنا نصیب ہو تا دم واپسی، چونکہ جب تک ہم واپس نہیں جاتے یہاں سے سفر کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ امتحان گاہ ہے، اور جس امتحان میں ہم ہوں، اور خطرہ ہے کہ شیطان نہ کوئی خرابی پیدا کر دے، ہمیں کوئی ایسا کمزوری ہم نہ کر دیں، اپنا نفس، گرد و پیش کے حالات۔ تو جتنا اللہ اللہ مضبوط کریں گے اتنے یہ اسباب راسخ ہوں گے، حفاظت نصیب ہوگی۔ اور معمولات زندگی سے میں بھی انسان ہوں، کبھی بیمار، کبھی ہنسے، کبھی روئے، کبھی ضرورت ہوئی، کبھی ضرورت سے زائد کچھ ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن جب اللہ اللہ کی جائے نا، اور کثرت سے کی جائے، چونکہ قرآن کریم ہر حال اور عمل کثیر اللہ اللہ کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، دو پہلوؤں سے، تو پھر یہ مخلوق جسے رب کائنات نے عمومی زندگی نہیں، ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو اسے معرفت تک لے جاتی ہے۔ اور جب معرفت الہی کی بات آئے گی تو یہ عمل جو اللہ اللہ کا ہے اور کثرت سے اختیار کرنے کا، یہ اہل کرتا ہے، اہلیت پیدا کرتا ہے کہ بندے کو معرفت الہی نصیب۔
اب جتنی جتنی معرفت الہیہ نصیب ہوتی چلی جائے گی اتنی پھر یہ دنیا کی زندگی جو ہے ثانوی ہوگی اپنے مقصد کے اندر، لیکن اتنی اہمیت اختیار کرے گی دنیا کی زندگی دینی پہلو سے کہ یہی عمل کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لمبی زندگی پائے نیک عمل کے ساتھ، یعنی ایمان پر ہو اور عمل صالح اختیار کر رہا ہو اور زندگی طویل ہو، چونکہ اسی پر انحصار۔ تو پھر یہ زندگی کی جو ساعتیں ہیں یہ بیش قیمت ہوتی ہیں۔ پھر یہ زندگی جسے کہا جاتا ہے نا دنیا کے نہ ہو جانا، یہ دنیا اس پہلو سے پھر قیمتی لگتی ہے کہ جتنا اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے، جتنی اللہ کی عبادت کرنا نصیب ہو جائے، اب ہے دنیا کہاں یہ غرق کر رہی ہے اور کہاں پھر آخرت کی تعمیر کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بنیاد ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ اور یہیں اگلی جو آیا کریم ہے اس سے تھوڑا سا میں عرض کروں گا، چونکہ یہ آیات تو ایسی ہیں کہ جتنی بھی بات کی جائے اللہ کریم کا کلام ہے، لیکن چند آیات بعد اللہ کریم نے قصہ ارشاد جو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا یقیناً اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے برائی کرتے ہیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، پل پل خطرہ ہے اور پل پل ہم گرتے ہیں، اور وہ غفور الرحیم ہے، اس نے رحمت اپنے اوپر لازم فرمائی ہوئی ہے، لیکن یہ احساس تو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں تو ساتھ حدیث شریف میں ندامت بھی ہے کہ جو عمل کیا ہے جس پر توبہ کی جا رہی ہے ندامت ہو، اور پھر ندامت ایسی ہو کہ مزید جو ہے وہ عمل اختیار نہ ہو۔ تو اگر ہم رواجاً توبہ توبہ اور یہ لفظ بولتے رہیں اور ساتھ ندامت نہ ہو تو پھر بندہ اس برائی یا غلطی کی اس سے سطح سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں۔ نفس غالب آیا، شیطان نے ورغلایا، گرد و پیش کے حالات ایسے تھے کہ غلطی ہو گئی، لیکن یہ نور ایمان ہے کہ وہ جو احساس ایک دم پڑا کہ کیا کیا میں نے، کیا زیادتی کی، تو وہ پھر پلٹتا ہے اپنے اللہ کے حضور۔ اور اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں، ضمناً ایک بات عرض کر دوں، عموماً کہ جب کوئی غلطی خطا ہو جائے نا تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اب میں کس منہ سے اللہ کے حضور جاؤں، تو میاں کو اور در ہے جہاں جانا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے ندامت سے اس کے حضور توبہ کی جائے، خلوص سے توبہ کی جائے، نہ صرف وہ قرآن و حدیث میں بڑی چیزیں یہ واضح اس انداز سے ہیں کہ نہ صرف معافی نصیب ہوتی ہے، وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، اس کے باوجود آپ کا معمول تھا کہ آپ استغفار روز پڑھتے تھے۔ تو اپنے جو معمولات ہیں ان میں استغفار کا کچھ حصہ ایسا تصویر کا رکھنا چاہیے کہ دانستہ نادانستہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ ہم دنیا میں کبھی کسی کو ہنس کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو رو کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو خالص اس کے حضور حاضر ہوا جائے۔ تو یہ مل بیٹھنا اللہ نصیب کرے، اور یہ رشتہ جو ایک نسبت کا ہے اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ دعا گو ہوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ کریم مجھے بھی ہدایت پر رکھے، استقامت فی الدین عطا فرمائے رکھے، اور توفیق دے کہ خالص جو یہ امانت ہے
اسے مخلوق تک پہنچایا جائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال ہیں اور ایک بکھرے الفاظ کے مجموعہ ہوتے ہیں ہمارے بیانات، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور شرف قبولیت دے۔ اس ساری کمزوری کے باوجود استقامت فی الدین نصیب ہو، عدم واپسی۔ تو میں بھی ہمیشہ دعا گو ہوں، بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے یہ میرا خاندان ہے، یہ میری رشتہ داری ہے، یہ میرا گھر ہے جماعت۔ تو یہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہے اور رشتوں میں بہت بڑا رشتہ ہے۔ تو اللہ اس کی بھی جو نزاکت ہے، اس کا احساس ہمیشہ سلامت رہے۔ تو اتنا ہی وقت تھا جو چند گزارشات پیش کی ہیں، انہیں خیال رکھیے، اور زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو میں اپنے آفس سے یہ کہوں گا کہ ایک نشست جو بھی آپ کی اجتماعات کی ہوگی اس میں میں ایسی بھی کوشش کروں گا کہ جس سے میں آپ سے لائیو بات بھی ہو سکے، سوال جواب بھی ہو سکے، اور وہ وقت میں ایسا گزاروں جیسے آپ چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بہرحال ہم کمزور اور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما، اسے برکت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال مسائل مصائب دار دنیا کی زندگی سخت ہے، اسے سہل اور آسان فرما، یہ زندگی بحالت ایمان عطا فرما، یہاں سے روانی بحالت ایمان عطا فرما، روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ اللہ حافظ۔